اصل ہم بات کر رہے ہیں نضر بن حارث بن علقمہ، عقبہ بن ابو معیط، ان دونوں کا جانا یثرب اور جا کے سوال پوچھنا یہودیوں سے کہ ایسی کون سے سوال ہیں جو ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ انہوں نے سوال بتائے، واپس آ گئے، سرکار نے کہا کل بتاؤں گا۔ 15 دن گزر گئے، جبریل وہی لے کر آئے اور سب سے پہلی ہدایت امت کے لیے یہ تھی کہ جب آپ کوئی کام کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اچھا، ہم بڑی ایک عجیب رویے میں چلے گئے ہوں گے۔ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا، میں نے کسی کلائنٹ سے کہا انشاءاللہ یہ کام ہم کر دیں گے، تو مجھے اس نے کہا یار جو لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں نا وہ عمومی طور پہ ڈلیور نہیں کرتے۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے، تو جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس لفظ کا استعمال ہی غلط شروع کر دیا۔ بالکل بالکل، جب مجھے شور ہے میں نے کرنا ہے وہ کہتے ہیں ضرور کروں گا سر، کل آؤں گا، فکر ہی نہ کریں ہو گیا۔ اور جب میں نے نہیں کرنا ہوتا وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جی یہ ہو جائے، یا ہم ڈاؤٹ فل ہوں سر ہم بڑا ظلم کرتے ہیں اس اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے ساتھ۔ سو اگر انشاءاللہ کہا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس پہ پیرا دینا چاہیے، اسے ڈیلیور کرنا چاہیے۔ یہ ضمنی بات تھی۔ جی، پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ وہ غار والے اور رقیم والے کون تھے؟ غار والے اور رقیم والے کون تھے؟ صحیح، اور میں کہہ رہا ہوں کہ عرب کے لوگوں نے اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوا۔ صحیح، جبریل حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، سرکار ابو قریشی سرداروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، آپ کہتے ہیں اللہ کے حکم پہ تم ان نوجوانوں کا قصہ پوچھ رہے ہو جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے غار میں جا چھپے تھے۔ واہ واہ واہ، اس کو ہم عام زبان میں اصحاب کہف کا قصہ کہتے ہیں، صحیح، سورہ کہف۔ اور سرکار بتا رہے ہیں کہ وہ نوجوان بادشاہ مجبور کرتا تھا ایمان چھوڑنے پہ، ان لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ ہمیں بھی، اس نے مہلت دی، ان لوگوں کو مہلت دی کہ تم اپنا دین چھوڑ کر نیا دین چھوڑ کے، ہاں اچھا نئے دین میں ہمیشہ یہ پریشانی آتی ہے۔ اب تو نیا دین آنا نہیں ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، بے شک، گمراہ ہے، جو بھی سخت لفظ استعمال کریں مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں زبان میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ہم گالیوں پہ اتریں۔ آرگومنٹ سچ، گمراہی کافی ہے، غلط ہونا کافی ہے، جھوٹا ہونا کافی ہے، اس سے آگے جانا اور گالیاں دینا یہ مناسب نہیں۔ سو اس کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ صرف بے ایمان ہوگا خود بھی اور اس کو فالو کرنے والے بھی، ایمان بھی کمائیں گے، گمراہی میں بھی ہوں گے، جہنم میں بھی جائیں گے۔ ٹھیک، اور سرکار کا اپنا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کم از کم 30 جھوٹے مدعیان نبوت نہیں آ جاتے۔ آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کب تک کتنے آ چکے ہیں، تو مجھے یہ نہیں پتا کتنے آ چکے ہیں، بٹ 30 پلس مائنس آ چکے ہیں، شاید 30 سے زیادہ آ چکے ہیں، اور سرکار نے کم از کم 30 کا ہے، یہ نہیں کہا کہ 30 آئیں گے 31واں نہیں آئے گا۔ ٹھیک، ہمیں اس فتنوں، ان تمام گمراہیوں سے، فتنوں سے، بے دینی سے، اپنا ایمان گنوانے سے بچنا۔ سرکار کے بعد نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب کوئی نبی کسی اسٹیٹس میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے طور پہ آنے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، واپس آئیں گے تو امتی کے طور پہ آئیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت نہیں، نبوت ختم ہوگی ہر طرف۔ تو وہ جب کوئی یعنی یہودیت آئی تو اس سے پہلے دین والوں نے مخالفت کی، یعنی قبطی جو تھے، فرعون جو تھا، اللہ نے بہت لمبا قصہ اور بار بار سنایا قصہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ جب یہ یہودی مذہب آ گیا موسیٰ علیہ السلام سے، پھر جب مختلف انبیاء اترے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ناحق قتل کرتے تھے نبیوں، تو جو نبی آتے ہوں گے وہ ان کی نہیں مانتے ہوں گے تو قتل کرتے ہوں گے نا۔ پھر بنی اسرائیل میں ہی
یہ شاید ہمارے لیے کنفیوژن ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی تشریف لائے. اللہ نے مسیحیت جیسے آج ہم کہتے ہیں دین بھیجا، تو یہودیوں نے نہیں مانا، مخالفت ہوئی. اور مخالفت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس بھی گھر غار یا جہاں بھی کیمپ میں ٹینٹ میں رہ رہے تھے اس سے پکڑا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے آسمان پہ اٹھا لیا مسیح ابن مریم کو، اور اس کی شبیہ وہاں تھی. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو اندر پکڑنے گیا تھا اس کی شکل اللہ نے مسیح ابن مریم جیسی کر دی. وہ باہر آ کے اس نے کہا نہیں ہے، وہ کہا تم ہی ہو، جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ. وہ مارتے پیٹتے، وہ سلیب جس پہ لٹکایا الٹیمیٹلی انہوں نے اس شبیہ کو، وہ بھی اسی سے اٹھواتے تھے، اور درے ہوتے تھے چمڑے کے جس پہ کیل لگے ہوتے تھے، ان سے مارتے ہوئے لے کے گئے اور الٹیمیٹلی جا کے سلیب پہ چڑھا دیا، جس کے متعلق اللہ کریم فرما رہا ہے، بڑا کلیئر ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں کے مسیح ابن مریم کو اور شبیہ کو انہوں نے قتل کیا. بٹ ان کے اینڈ سے ذرا سوچیے، انہوں نے تو اپنی طرف سے اللہ کے نبی کو سلیب پہ چڑھایا نا، وہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا. انہوں نے کام نہیں کی، یہودیوں نے. سو ہمیشہ، اور پھر یہ بھی ہوا کہ عیسائیوں کو خندق میں آگ کی خندق جلا کے ان میں پھینکا جاتا تھا کہ یا یہودی ہو جاؤ نہیں تو آگ میں پھینک دیں. قرآن کریم میں بتاتا ہے. سو ہر وقت نئے آنے والے سچے الہامی دین کی مخالفت ایسے ہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے اگلی ایمان لانے والے صحابہ، غلام، آزاد، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے محسن ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس دین پہ قائم ہیں. کچھ پوچھنا چاہ رہے؟ نہیں. اچھا جی. تو اسی طرح غار والوں پہ ایفیسس بادشاہ تھا جس نے یہ حکم دیا، مہلت دی، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، اپنا ایمان ریناؤنس کر دو، دین چھوڑ دو، نہیں تو جان سے جاؤ. سر یہ سوال یہ آ رہا تھا کہ دین تو ایک ہی رہا ہے نا ہمیشہ سے، یعنی سب اسلام کا ہی پیغام لے کر رہے تھے. یہودی یا عیسائی یہ تو انہوں نے پھر تحریف کر کے تو وہ بنا لیے نا، اللہ نے تو ایک ہی پیغام بھیجا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ یس، دین ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا. ٹھیک، آپ اسے نام کوئی بھی دے دیں، دین ابراہیمی کہیں تب بھی وہی ہے، آپ دین موسیٰ کہیں تب بھی وہی ہے، آپ دین عیسیٰ کہیں تب بھی وہی ہے، آپ دین محمد کہیں تب بھی وہی ہے. شریعت کے نام لیے جاتے ہیں، شریعت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کو اترنے والی شریعت، شریعت عیسیٰ یا عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، شریعت محمدی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے والی شریعت. شریعت کے احکام تو بدلتے رہے نہیں، بٹ دین ایک ہی رہا. ٹھیک، سو دین ایک ہی ہے، دین اسلام ہی ہے. اب اس کو ہم نے اس دور کے اسلام کو ہم نے یہودیت کہنا شروع کر دیا، مسیحیت کہنا شروع کر دیا، یا اسلام کہنا شروع کر دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ صرف پہچان سمجھ لیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دین آیا اسے یہودیت کہتے ہیں. قرآن کریم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نصارہ کا استعمال کرتے ہیں. مسیح علیہ السلام، مسیح ابن مریم کے ماننے والے مسیح یا مسیحیت کہلاتے ہیں، ہم اسلام یا مسلمان کہلاتے ہیں. ٹھیک، سو یہ نام بنیادی طور پہ پہچان کے لیے، دین ایک ہی تھا، دین اللہ نے نہیں بدلا. اب کیا ہوا جی، بادشاہ نے حکم دے دیا. اب وہ نوجوان یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم کہیں جا کے چھپ جائیں تو شاید ہماری بچت ہو جائے، نہیں کچھ وقت گزر جائے. سو انہوں نے اپنا کھانا لیا اور اس غار میں چلے گئے. اللہ نے انہیں سلا دیا. جی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ 309 سال 309 سال سوتے رہے غار میں. کتنے؟ 309 سال. اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلاتے رہے اور ان کا کتا بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا جو ان کے حفاظت کر رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام کتمیر تھا.
کاف کینچی والا توئے میم یہ رے. ہمارے ایک بزرگ انکل تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کہیں جاؤ اور کوئی کتا تمہیں نظر آتا ہے اور تم ڈر رہے ہو تو کتمیر کا نام لو, تو کتا کاٹے گا نہیں. اچھا ٹھیک, یعنی وہ حیا کرے گا اپنے اس بڑے نسل میں آنے والے کتے کی, تو یہ حملہ نہیں کرے گا. سو کتا بھی نہیں ہے, نوجوان بھی نہیں ہے, اور 309 سال سوتے رہے. اس کی تعداد کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھگڑتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی. وہ 5 تھے, وہ 7 تھے, وہ 9 تھے. یہ یہودی جھگڑتے ہیں. جی سر, ظاہر ہے یہ انہوں نے بھیجا, ادھر تو پتہ ہی نہیں تھا نا, ادھر تو پتہ نہیں, عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. میں اس وجہ سے کہتا کہ اس کا مطلب ہے ان میں پھر وہ ہوتا ہوگا آپس میں ڈسکشن کہ بھائی کتنی تعداد تھی. ہاں, چونکہ نون نہیں تھی تو اپنا اپنا اندازہ یا اپنا اپنا خیال ظاہر کرتے ہوں گے. تورات 9 بتاتی ہے, تورات 9 بتاتی ہے, جبکہ قرآن ہمیں ڈسکریٹ نہیں بتاتا اور کہتا ہے. اور چونکہ قرآن کی بات ہی الٹیمیٹ ہے, تحریف ہو گئی پچھلی کتابوں میں, تو ہم اس کو اسٹینڈرڈ نہیں لے سکتے. وہ صرف حوالہ دیا ہے میں نے کہ تورات یہ کہتی ہے, حکم وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. سو اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ وہ 5 تھے, 7 تھے, 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے. بارہ کتا ایک تھا اور باقی اصحاب کہف تھے. پھر وہ 309 سال بعد اللہ نے جب ان کو جگایا تو انہوں نے کہا اپنے ایک ساتھی کو کہ یہ پیسے لو اور جا کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ, اور ساتھ میں کہتے ہیں نرمی سے بات کرنا, یہ نہ ہو کہ تم سختی سے بات کرو, وہ الجھیں اور ہم پکڑے جائیں. جب وہ لے کے بازار میں جاتے ہیں تو سکے 300 سال بعد تو بدل ہی ہوئے. نہیں, اصحاب کہف کا زمانہ جس زمانے میں وہ انٹر ہوئے تھے اس کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے. اب دیکھیں نا, اگر آج ہم 2023 میں اگر ہمارے پاس کوئی 1714 کا 309 سال پہلے شخص آ جائے تو وہ ہمارے گھر, سڑکیں, اوور ہیڈ برج, انڈر پاسز, ملٹی رائز بلڈنگس, انٹرنیٹ, لائٹ, یہ سب کچھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گا. اسے سمجھ نہیں آئے گی, اسے لگے کہ میں کسی اور پلانٹ پہ آ گیا ہوں, یہ دنیا نہیں ہے. سو ہمیشہ انسان نے ترقی کی. سو 309 سال اللہ نے ان کو سلایا اور اس بادشاہ سے جو سخت تھا, ایمان کا خطرہ تھا, اس سے نجات دلا دی. اب یہ سن کے ہکا بکا ہے قریش کے لوگ بھی, اور یہاں پہ قریب اگر کوئی یہودی ٹریول پہ آیا ہوا تھا تو وہ بھی پریشان ہے, کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بتا رہے ہیں جو پوچھا گیا تھا یا جو ان کے علم میں تھا. اب یہ جو ڈیٹیل اصحاب کہف کی سرکار ختمی مرتبہ نے بتائی ہے, یہ اس سے زیادہ ہے جو یہودی جانتے تھے. سو یہودیوں کے لیے بھی جنہوں نے لٹمس ٹیسٹ بھیجا تھا کہ جی اس سے پتہ چلے گا وہ نبی ہے کہ نہیں ہے, وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں بھی نہیں پتا جو سرکار ختمی مرتبہ بتا رہی ہے. تو یہ پہلا سوال تھا جو ان سے سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا. آج کے لیے پھر تنگی دامہ ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا, باقی 2 سوالوں پہ چلا اگلے سیشن میں بات کریں. ماشاءاللہ بڑی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور یہاں سے ہی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ ہم ان آخری 2 سوالوں کے بارے میں بھی جان سکیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا جواب عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.